بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ یہ 24واں پارہ ہے، اس میں سورہ زمر، سورہ مؤمن، حامیم، سجدہ، 3 سورتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی آیت جو میں کوٹ کیا ہوں اس کے طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ مانتا ہے کہ اللہ نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، پیغمبر سچی کتاب لانے کے بعد پیغمبروں کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اب اللہ کے سوال کی فصاحت پر میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہونا؟ کیا ہونا؟ اللہ خود بندوں سے سوال کرتے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبروں کو انکار کر دینے والے کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہونا؟ اب خود بندوں کو یہ بولنا ہے کہ ہونا، اب جیسے ہی بندہ ہونا کہے گا اس کے لیے جہنم واجب، اگر وہ دونوں کو انکار کرتا ہے تو پلٹا کر بددعا اللہ بندے کے زبان سے کہلواتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہ دونوں کو انکار کرنے والا قرآن کی زبان میں کافر ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں ہونا؟ کیا اس کے اندر ان کا ٹھکانہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی آگے اس پارے کے اندر موت کے وقت میں جو روح قبض کرتے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ یہ جو روح قبض ہوتی ہے نا، کون روح نکالتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نکالتا ہے۔ آنے والے کون ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم کرتے ہیں اور اللہ باقاعدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کیسی روح قبض کرتے ہیں۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ مار مار کر چٹنی بنا دینا، برابر طریقے سے چٹنی بنائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرمی سے پھول سنگھا کر روح نکال لینا، تو اسی طریقے سے جنت کے ریحان پھول کو سنگھا کر پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، اسی کا ذکر اللہ کرتے ہیں۔ تو سکرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم حفظ علینا سکرات الموت، اے اللہ سکرات کو آسان فرما۔ سکرات کوئی معمولی چیز نہیں، سکرات اصل میں جہنم کے عذابوں میں کا ایک عذاب ہوتا ہے، اور بندے کی زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور صرف سانسیں چل رہی ہوتی ہے اور بندہ کچھ بھی بول نہیں سکتا۔ اتنا بے سدھ بنا کر اللہ تعالی عذاب کے اندر لتاڑ دیتا ہے اور اسے چور چور کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب بندہ رات میں خراٹے بھر کر سو جاتا ہے نا، اس وقت میں بھی اللہ فرماتے ہیں واللتی لم تمت فی منامہا، اس کے روح کو بھی ہم ہی قبض کرتے ہیں۔ ہر روز رات میں بندہ گویا کہ مر جاتا ہے، ہر روز رات میں سونے والی عورت، سونے والا بچہ، سونے والا مرد، سب کے سب مر جاتے ہیں، یہ قرآن بولتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، لیکن روح جو نکلتی ہے نا، جس کے مقدر میں اس رات کو مر جانا ہوتا ہے نا، اللہ اس روح کو واپس نہیں بھیجتے، روک لیتے ہیں۔ صبح اٹھ کر ڈیتھ ڈکلیئر ہوتا ہے کہ رات میں ہارٹ اٹیک ہوا، نیند کے اندر بندہ مر گیا۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ اس کی بھی پوری دنیا کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جسے ہمیشہ کے لیے مار دینا ہوتا ہے اس روح کو اس کے باڈی کے اندر پھر سرایت ہونے نہیں دیتے، واپس نہیں کرتے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کو دوبارہ زندہ کرنا ہوتا ہے نا، ان ارواح کو حکم کرتے ہیں کہ جا کر پھر داخل ہو جانا۔ پھر وہ آ کر داخل ہو جاتے ہیں نا، تو بندہ صبح میں اٹھ کر پھر برش کے لیے بھاگتا ہے، اور پھر اس کے بعد واش روم میں بھاگتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ جان نکال لینے کے بعد میں توبہ کرنے کا موقع دیتے ہوئے تو نے مجھے جو جان لوٹا دی، اس کے اوپر میں دھنیہ ہو گیا میرے مولا، آپ کا شکریہ ہے۔
لیکن بندہ اٹھنے کے بعد میں کہتا کہ رات میں جو ٹیبلٹ لیا نا ڈاکٹر نے بڑا بہترین ٹیبلٹ دیا اور جس کی وجہ سے میں آرام سے آج کو سویا، آج اچھی نیند آئی، وہ ڈاکٹر بڑا فرسٹ کلاس ڈاکٹر ہے، آپ بھی جانا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ایک وقت مقررہ تک زندہ رکھنے کے لیے میں اسے واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اسے ان جیسی راتوں کے لیے کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، میرے بندو میری رحمت ہے پھر بھی تمہارے تعلق سے تم مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آج کی یہ راتیں ہیں جس میں ہمت کر کے حوصلے کے ساتھ اللہ کے سامنے ہمیں عاجز منکسر المزاج بنا کر بچھا دینا ہے۔ اللہ خود ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں، تمہیں میرے غصے سے ڈر کر مایوس ہو کر بھاگنا نہیں، میری رحمتوں کو دیکھتے ہوئے عاجزی انکساری کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں گھسیٹے جانے کا قرآن کے اندر سورہ زمر کے اندر آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ کافروں کو یہ بات معلوم ہو جائے، انجانے میں اللہ کسی کو بھی جہنم رسید نہیں کرتا، اس سے احساس دلاتا ہے کہ وہ آخر جہنم میں کیوں جاتا ہے۔ اب کوئی بھی کافری تو یہ نہیں کہے گا نا کہ اللہ تو مجھے کافروں کے گھر کے اندر پیدا کیا اس لیے مجھے اذان سمجھ میں نہیں آئی، میں نماز نہیں پڑھا۔ ہر کافر اللہ کے سامنے یہی کہے گا نا، لیکن انسان بنا کر اللہ پیدا کرنے کے بعد میں جو دماغ دیا ہے اس دماغ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ ڈکلیئر کر چکا، تجھے اچھے اور برے کی تمیز ہے، اماں میں بیٹی میں تجھے فرق ہے کہ نہیں؟ ہر کافر جانتا کہ شادی کسے کرنا، غصہ کب کسے آتا ہے، کسے چھیڑے تو غصہ آتا اور کسے نہ چھیڑے تو غصہ نہیں آتا، اتنی بات تو کافر کو بھی پتا ہے۔ اور تجھے اللہ سمجھ میں نہیں اور اللہ کی انا سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کا غرور سمجھ میں نہیں آئی، کیوں؟ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، لنگڑے بہانے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا کہ اگر عورت کو چھیڑے تو تجھے غصہ آتا ہے اور اللہ کی انا اور غیرت کو چھیڑے تو اللہ کو غصہ نہ آئے، اور اتنا تو انجان نہیں بن سکتا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ایک ایک گناہ کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ دھکے مار کر جہنم رسید کر دے گا، اور پھر وہاں جانے کے بعد میں داروغہ بھی انٹرویو لے گا، سپرنٹینڈنٹ آف ہیل۔ دوزخ کا جو داروغہ ہوگا نا، وہاں کا جو بڑا فرشتہ ہے، سب سے بڑا انٹری جو لے گا، نام وغیرہ سب آدھار کارڈ دیکھ کر جو انٹری کرے گا نا یونیورسٹی میں، تو وہ فرشتہ بھی پوچھے گا کہ تیرا نام کون ہے، تیرا اماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا مذہب کون ہے، تیرے کاسٹ سرٹیفکیٹ کیا ہے، کیا پڑھ کر آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ یہ ساری باتوں کا جب اندراج ہوگا تو یہ پوچھے گا کہ میاں اتنے بڑے خاندان والا یہاں کہاں کو آ گیا، اچھا خاصا لگتا ہے، بڑے خاندان کا یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کہے گا کہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود بھی میں نہیں سمجھا، کٹ حجتی کرتا رہا، دماغ لڑاتا رہا۔ وحقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، معلوم کر کے پھر جہنم میں جائیں گے۔ فرعون نے بڑی غرور کی بات کی، یہ بھی ایک بار سن لے۔ قال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، حامان اس کا جو وزیر فائنانس تھا، وزیر اعظم، اس سے کہنے لگا موسیٰ بار بار آ کر اللہ کی بات کرتے ہیں، تو حامان ایک کام کرنا، بہت بڑا مینار بنانا، ایک عمارت بنانا، بہت اونچی عمارت بنانا، اور یہ عمارت بنائیں گے تو میں چڑھ کے سیڑھیاں اوپر جا کر کیا کروں گا، شاید میں وسیلوں کو پا لوں گا، راستوں کو میں تلاش کر لوں گا۔ کیسے راستے؟ اسباب السماوات، آسمانوں کو جانے کے لیے ایئر لائنز، اسکائی ہائی، آسمان کے بلندیوں تک پہنچانے والے میں راستوں کو اس کے اوپر سے تلاش کر لوں گا، اور جب آسمان میں جانے کا راستہ مل جائے گا نا تو میں آسمان پر جا کر فاطلع الی الہ موسیٰ، جھانک کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا کہ کیسا ہے۔ یہ کتنے طنز کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، مجھے یقین ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ میرے گھر کے اندر پل کر بڑا ہوا ہے۔
میرے گھر کا چھوکرا نعوذ باللہ مجھے دعوت دے گا اور مجھے مذہب بدلنے کی بات کرے گا، اور یہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، مجھے چھوڑ کر تو موسیٰ جس کسی کو بھی خدا بنائے گا نا میں جیل خانے میں ڈال دوں۔ کیا کہا؟ مجھے چھوڑ کر تو کسی بھی نئے خدا کی بات کرے گا نا تو تیری خیریت نہیں، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی، جو مناظرہ کیا، جو مثالیں دی، یہ بار بار ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کافروں کی آنکھ اور جلد گواہی دیں گی، اور اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر بھی ذکر کیا، پھر یہ لوگ کہیں گے قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اب منہ سے جھوٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ لقمہ لگا دے گا، منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، اور جب پھر اللہ تعالیٰ ان کو منہ سے بولنے کی طاقت دے گا اور ریکارڈ کر لے گا اور پھر ان کو جہنمی بنا دے گا، یہ چڑھ کر پیر اور ہاتھ سے کہیں گے ہائے تمہارا ناس ہو جائے، ہمارے خلاف تم کیوں بولنے لگے؟ تمہارے سے ہم نے کام لیے تو آج اللہ کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہاتھ اور پیر کہیں گے زبان کو جس نے بولنے کی طاقت دی نا وہی اللہ ہاتھ کو بھی بولنے کی طاقت دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہم کیا کر سکیں گے میاں؟ یہ جو منہ کے اندر زبان ہے نا یہ بھی تو گوشت کا لتڑا ہے، اللہ بولنے کی طاقت دیتا ہے تو بولتا ہے۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون۔ اللہ اگر آنکھ کی کوئی اجازت دینا تو آنکھ زبان کی طرف بولے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کان کو اگر اللہ حکم دے تو کان زبان کی طرح بولنے لگے گی، یہ اللہ کی طاقت ہے، ایسا نہیں کہ زبان ہی بولے۔ آنکھوں کو بھی اگر اللہ حکم کرے، اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں، کوئی سائنس کی ضرورت نہیں، اللہ صرف حکم کرنے کی دیر ہے، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اسی کا نام اللہ ہے۔ اتنی بڑی قدرت والے ہمارے اللہ ہیں جو آج ہمیں یہاں بٹھائے ہیں، کلام سناتے ہیں، مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس پارے کے ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا، یہ جو نیکی کرو نیکی کرو نیکی کرو سر جو پھوڑ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیکی کرو تو اللہ کو فائدہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں فلنفسی، نیکی کرو گے تو اپنے بھلائی کے لیے کرو گے، اپنی بھلائی چاہتے ہو تو نیکی کرنا، ومن نساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑتا ہے، اور اس کا وبال تو اسی کے سر پہ آئے گا، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ پھر آخر میں ایک بات بولتے ہیں، اسے ہمیں آج کی رات نوٹ کر لینا، وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کافر کو بھی پیار سے ہی پالتا ہے، اور جبھی تو وہ زندگی لے کر زمین پہ آئے نا، اللہ کو اگر دشمنی ہوتی نا اس کے اماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے گلے کو مت کر اسے مار دیتا۔ کافر کو بھی اگر اللہ تعالی، نتنیاہو کو بھی اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر لے آیا ہے، آزمائش کے لیے لے کے آیا، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا اور ہمارے ڈیوٹیز کیا ہیں اور ڈیوٹیز کو ہمیں سمجھ کر اپنانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی پیدا کیا اور ایسے ظالموں کو بھی پیدا کیا، فرعون، حامان، شداد کو بھی پیدا کیا، ابو جہل اور ابو لہب کو بھی پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر بندہ اسٹیج کہہ کر، معاشرہ کہہ کے، باپ داداؤں کا دین کہہ کر اگر اسلام سے روگردانی کرتا ہے، ابو طالب کے بارے میں آپ میں سب جانتے ہیں، بخاری کے اندر حدیث آئی، حضرت علی خود بیان فرماتے ہیں، امام الانبیاء کے چچا اور میرا ابا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی گمراہ ہو کے مر گیا۔ اس سے بڑی دلیل ہم کہاں سے لا سکتے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے مرتے ہوئے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اڑپ گئے، چچا پلیز میرے کان میں بولو، میں گواہی دوں گا میں خاتم النبی۔ آپ آواز سے مت بولو، اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی کوئی بھی وصیت سمجھیں گے لوگ، مگر میرے کان میں بولو۔ لوگ چاہے آپ کو کافر سمجھے مگر اللہ مسلمان سمجھے گا، میرے کان میں بولو، میرے کان میں بولو۔ کہنے لگے اخترت النار علی النار، بیٹے مجھے سوسائٹی کا ڈر ہے، مجھے معاشرے کا ڈر ہے، لوگ کہیں ایسا نہ کہہ دیں کہ
भतीजे के मोहब्बत के अंदर बाप दादों को छोड़कर अबू तालिब फिर गया, मर गया, मुकर गया। भतीजे की मोहब्बत में बाप दादों को लात मारकर मर गया। कहीं ये ना बोले इसलिए जहन्नम में जाना मुझे पसंद है, बाप दादों से उत्तर काम करना मुझे पसंद नहीं। ये किरामन कातिबीन ने नोट किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंड्सअप हो गए, मुसलसल अल्लाह से दुआएं की। और इससे पहले के पारे में हमने सुना अल्लाह ताला ने रोक लगा दी, इमाम अल-अंबिया आप जिसे चाहे हिदायत नहीं कर सकते, अबू तालिब के बारे में आप हिदायत की दुआ मत कीजिए। कैसे चचा थे आप अच्छी तरह जानते हैं, हम जानते हैं, बच्चे जानते हैं। अबू तालिब जब तक जिंदा रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ कोई हुर्रा के देख नहीं सका। ऐसी कैपेसिटी और ऐसे असर और रुसूख इन्फ्लुएंस रखने वाली शख्सियत, और जब कलिमा नहीं पढ़कर गुजर जाते हैं बाप दादा के डर से, मुआशरे के डर से, मुआशरत के डर से। बुखारी के अंदर खुद रिवायत आती है, हजरत अली बयान फरमाते हैं मेरे अब्बा हुजूर के चचा अल्लाह का कलिमा नहीं पढ़कर बाप दादों से डर जाने की वजह से जहन्नम रसीद हो गए, गुमराह हो गए। उनको हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के ऊपर कुर्बान जाना, पैसों का लिटाना जरा भी काम नहीं आया। अल्लाह ताला मुझे और आपको कलामुल्लाह पढ़कर समझकर अल्लाह के गीरत और अल्लाह के गजब से डरकर प्यार और मोहब्बत के साथ जुटकर जमा होकर मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।